بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، بہت سارے دوست جو آرم فورسز میں اپلائی کرتے ہیں تو ان سے فزیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ فزیکل ٹیسٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ کے ڈائمینشن چیک کیے جاتے ہیں، ڈائمینشن سے مراد ہے آپ کی ہائٹ چیک کی جاتی ہے، اس کے علاوہ چیسٹ وغیرہ۔ میں آج آپ کے ساتھ جو ہے ایک ٹپ اور ٹرک شیئر کروں گا جس کے تھرو آپ بہت آسانی کے ساتھ رننگ کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ٹپ نمبر 1، نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو رننگ کے لیے کہا جاتا ہے تو 1.6 کلومیٹر بھاگنا ہوتا ہے۔ پہلے 7 منٹ تھا، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ 7.5 منٹ ہے یا 8 منٹ ہے، وہ جو بھی ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کی سلپ پہ بھی لکھا ہوتا ہے، آپ کو وہاں پہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی غلطی جو پارٹیسپینٹ کرتے ہیں یا جو رنر ہوتے ہیں کرتے ہیں، یا جو اسپائرنٹ ہیں یا کینڈیڈیٹ وہ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ شوٹ مارتے ہیں جس کو ہم اسپرنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ فل اسپیڈ کے ساتھ وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں جب ہمیں موٹر پولیس کے لیے ہمیں کال آئی تھی تو میرے دوست ہے ریاض الرحمان اور یہ میرے بھائی ہیں سمیع اللہ، ہم تینوں جو ہیں ہم نے تینوں نے ایک ساتھ فزیکل دیا تھا، رننگ ٹیسٹ دی تھی، اور اس کے بعد ہم تینوں نے جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ بھی دیا تھا، اور ساتھ ہی ہم سلیکٹ ہو کے ٹریننگ کے لیے گئے تھے۔ تو چونکہ میں فورس سے ساری یہ ٹریننگ اور یہ ساری جو ہے ان مراحل سے گزر کے آیا تھا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ ہمیں ٹپس دیں، تو ان کے ساتھ میں نے یہ پہلی ٹپ شیئر کی تھی جو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اور جب ہم بھاگنے لگے تو ہم ظاہری بات ہے میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ نے اسٹارٹنگ میں اسپرنٹ نہیں مارنی، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں۔ تو جب ہم نے وہاں پہ ہم پریکٹیکلی ہم بھاگے تو جب ہم تھوڑا سا بھاگے تو میرے دوست جو ہے ریاض الرحمان وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو لوگ نکل گئے، یعنی ہم جب بھاگے تو ہم نے دیکھا کہ ہم سے جو بہت سارے لوگ تھے، سپوز ہم 100 کے بندے جو ہے بھاگ رہے تھے تو 80-85 لوگ جو ہے وہ ہم سے شوٹ کر کے نکل گئے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ صبر کرو، رکو ذرا، صبر کرو۔ جب ہم آگے گئے 300-400 میٹر کے بعد دیکھا ہے تو ہمیں پہلے وکٹم جو ہے نظر آنا شروع ہو گئے جو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اور جو ہے ان سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑا ہم آگے گئے تو بہت سارے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ نیچے لیٹے ہوئے تھے، کچھ بے ہوش ہو گئے تھے، کچھ کے منہ سے جو ہے رال بہ رہی تھی اور وہ جو ہے وہ وہاں پہ گرے ہوئے تھے، ہم ان کو کراس کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ تو سب سے پہلی غلطی، آپ نے اسپرنٹ نہیں مارنی۔ اسپرنٹ جو ہوتی ہے وہ صرف 100 میٹر تک ماری جاتی ہے، 100 میٹر تک۔ اگر آپ نے 1.6 کلومیٹر یعنی کہ 1600 میٹر بھاگنا ہے تو آپ جو ہے اسپرنٹ نہیں مار سکتے، آپ نے کنسسٹنٹ اسپیڈ کے ساتھ بھاگنا ہوتا ہے۔ پہلی غلطی یہ کرتے ہیں، آپ اگر اسپرنٹ ماریں گے بھاگیں گے تو آپ 200 300 400 میٹر کے بعد جو ہے تھک جائیں گے۔ تو پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کنسسٹنٹ اسپیڈ کے ساتھ، اتنا سلو یعنی کہ جاگنگ بھی نہیں کرنی کہ آپ کا جو ہے وہ 1.6 کلومیٹر آپ کلیئر تو کر لیں لیکن ٹائم کے بعد کر لیں، یعنی کہ آپ نے یونیفارم اسپیڈ کے ساتھ بھاگنا ہوتا ہے۔ ٹپ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے رننگ کے دوران منہ نہیں کھولنا۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، جب بھاگ رہے ہوتے ہیں تو منہ کھول کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، منہ کے ذریعے سانس لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آدھا کلومیٹر بھاگنے کے بعد ان کا گلا خشک ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر اتنی کیپیسٹی تو ہوتی ہے کہ وہ بھاگ سکے لیکن گلا خشک ہونے کی وجہ سے ان کو رکنا پڑ جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، منہ بند رکھنا ہوتا ہے اور ناک کے ذریعے سانس لینی ہوتی ہے۔ دوسری جو ایتھلیٹ جو لمبا بھاگتے ہیں وہ یہ ٹیکنیک بھی یوز کرتے ہیں کہ کوئی بھی رومال جو ہوتا ہے، ہاتھ کا رومال، ہینکرچیف، وہ گیلا کر کے وہ منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ گلے کے ذریعے بھی وہ سانس جاری ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ گیلا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ان کی نمی جو ہے وہ بھی اندر جا رہی ہوتی ہے، ان کا گلا خشک نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کرنے میں آپ کو پریکٹس چاہیے ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ لمبا بھاگنے کے لیے یہ ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ رننگ کے دوران منہ نہ کھولیں۔ دو چیزیں۔ ٹپ نمبر 3 یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ 400 میٹر بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی ان کے جو چاروں فیزز ہیں یعنی کہ 0 to 100، 100 to 200، 200 to 300، 300 سے 400، یہ 4 اسٹیپ الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے الگ سے نام ہے مجھے اب یاد نہیں، لیکن اس میں جو 300 ہوتا ہے یعنی کہ 200 سے 300 جو تھرڈ فیز ہوتا ہے اس میں ایتھلیٹس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کا نام ہے اسٹیپنگ، یعنی کہ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ اپنی اسپیڈ تھوڑی سی کم کرنی ہے، اپنے اندر انرجی جمع کرنی ہے، اور اس کے بعد لاسٹ فیز جب آ جاتا ہے 400 میٹر والا تو اس میں آپ نے اپنی پوری انرجی لگانی ہوتی ہے، اس میں آپ نے اسپرنٹ لگانی ہوتی ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے اس میں کہ آپ نے 1000 میٹر تک یعنی کہ 1 کلومیٹر تک آپ نے یونیفارم اسپیڈ کے ساتھ بھاگنا ہے۔ اچھا، جب آپ 100 میٹر اندازن جو ہے وہ آپ طے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد 1300 میٹر تک یہ جو 300 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے اس میں آپ نے اسٹیپنگ کرنی ہے۔ اسٹیپنگ سے مراد ہے کہ سپوز آپ جو ہے 10 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ پہ چل رہے ہیں تو آپ اس کو بے شک کم کر کے 7 یا 8 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے پہ لے آئیں۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ لمبے سانس لینے ہوتے ہیں اور اپنی انرجی ری گین کرنی ہوتی ہے تاکہ آخری جو فنش ہے وہ آپ جو ہے دمدار کر سکیں۔ پھر جب آپ 1300 میٹر تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے اسپرنٹ لگانی ہے۔ جس طرح آپ کو میں نے شروع میں منع کیا تھا کہ اسپرنٹ نہیں لگانی یعنی کہ فل اسپیڈ کے ساتھ نہیں بھاگنا، اب جو لاسٹ والے 300 میٹر ہیں اس میں آپ نے اپنی پوری انرجی لگانی ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ 1000 سے 1300 کے درمیان یہ جو 300 میٹر کا فاصلہ ہے اس میں آپ نے جو ہے آپ نے
अपने आप को जो है एक मरतबा संभालना है, रीगेन करना है। स्पीड बेशक आप थोड़ी सी कम कर लें, लंबे लंबे सांस लें, लेकिन नाक के थ्रू, ताकि आप अपने आप को एक फाइनल टच देने के लिए तैयार कर सकें। जब 1300 मीटर आप क्लियर कर लें, उसके बाद आपको सामने जो है फिनिश लाइन भी नजर आ रही होती है, और आपने जितनी आपके अंदर एनर्जी होती है उस पूरी एनर्जी के साथ आपने फुल स्पीड के साथ भागना होता है। टिप नंबर 4, जब आप भाग रहे होते हैं तो अपने जो ये आर्म्स हैं ये अपनी बॉडी के साथ लॉक रखने और कोशिश करना है कि आपने थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन हो जाना है, यानी कि आगे की तरफ झुक के चलना है। अगर आप आर्म्स ज्यादा खोल के चलेंगे तो उससे आप ज्यादा थक जाएंगे। आपने देखा होगा जो बड़ी लंबी रेस के जो है ये एथलीट्स होते हैं वो आर्म्स ज्यादा जो है बॉडी से दूर नहीं करते, वो इसके करीब रखते हैं और थोड़ा सा मामूली से आगे झुके हुए होते हैं। अच्छा, पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रहा हूं कि जब आपने स्प्रिंट मारनी होती है तो आपने एथलीट्स को देखा होगा कि वो जो रनिंग करते हैं, यूसेन बोल्ट को भी मुख्तलिफ वीडियोस में आपने देखा होगा, तो वो भागने से पहले कुछ इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अब ये क्यों करते हैं, एक मैं टेक्निकल और साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग आपको बताता हूं कि जितने तेजी से आपके हाथ चलेंगे, आर्म्स चलेंगे, उतनी तेजी के साथ आपके पांव चलेंगे। यानी कि जो आपका राइट हैंड है, राइट आर्म है, ये आपके सिंक्रोनाइज्ड होती है आपके लेफ्ट लेग के साथ। जब हम चलते हैं इस तरह चल रहे होते हैं, यानी कि हमारा अगर बायां पांव आगे जाता है तो उसके साथ दायां हाथ आगे जाता है, इसी तरह वाइस वर्सा। तो जो पांव है इसकी स्पीड ज्यादा करना हमारे बस में, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आप जो है अगर अपने हाथों की स्पीड बढ़ाएं तो ऑटोमेटिकली आपके पांव की स्पीड बढ़ जाती है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो देके दिखाता हूँ। ये समीला भाई है, ये आपको भाग के दिखाएंगे, लेकिन मैं इनको इंस्ट्रक्शंस देता हूँ कि आप तेजी से भागें, लेकिन जो अपने हाथ हैं वो स्लोली चलाएं। थोड़ा सा आप डेमो दें, स्पीड के साथ भागे, हाथ आपने स्लो चलाने, स्पीड के साथ भागे, भागे 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 भागे। ये आपने देख लिया होगा, इनको इंस्ट्रक्शंस दी, उसके बावजूद भी इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये किया कि स्टेप अपना छोटा कर लिया, लेकिन जो हाथों और पांव की स्पीड थी वो यूनिफॉर्म रही, एक जैसी रही। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप तेज भागें, आपके हाथ स्लो चलें, या फिर आप स्लो भागें और आपके हाथ जो है वो तेज तेज चले। अभी समीला भाई आपको डेमो देंगे। आपने अभी स्लो भागना है और हाथ जो है बहुत तेज चलाने, स्लो भागना है, स्लो भागना है, स्लो भागना है। ये देखें, जितना मर्जी आप कोशिश करें, जितना मर्जी आप स्लो भागें, लेकिन अगर आप हाथ जो है वो तेज चलाएंगे तो आप पांव आपके ऑटोमेटिकली तेज चलेंगे। ये आप भी कर सकते हैं, आप भी चेक करके। जब आपने स्प्रिंट लगानी है तो उस वक्त आपने पीछे प्रैक्टिस करके जानी है, अपने हाथों को तेजी से हिलाना है, यानी कि आप वहीं पे खड़े रहें, ये वाली एक्सरसाइज आपने करनी है। और सबसे ये मैंने वो चीजें बताई हैं जो नॉर्मली जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको पता नहीं होती, बाकी ये सबको पता है। और मैं सबको एडवाइस करता हूं कि एक बंदा डेली जो है वो उठ के 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आके रनिंग करता है, 1.5 से 2 किलोमीटर भागता है, और एक दूसरा बंदा जो है वो पहले दिन उठ के मुंह उठा के और जाके वहां पे खड़ा हो जाता है, तो दोनों में ऑब्वियसली बड़ा फर्क होगा। ये टेक्निक आपको हेल्प करेंगी लंबा भागने के लिए, आप कम थकेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप पहले दिन ही उठ के जो है इसको यूज करके, यानी कि आपने क्या करना है, एक तो स्टार्टिंग में स्प्रिंट नहीं लगानी, टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, मुंह से सांस लेना, नाक के थ्रू लेना है। टिप नंबर 3 कि आपने यूनिफॉर्म स्पीड के साथ भागना 1 किलोमीटर, उसके बाद फिर आपने 1000 से 1300 मीटर के दरमियान जो है आपने अपनी एनर्जी रीगेन करनी है, और उसके बाद फिर आपने शूट लगाना है लास्ट वाले 300 मीटर। ये 3 हो गए। चौथा आपको मैंने बताया कि आर्म्स जो है वो लॉक रखनी है, बहुत ज्यादा खोलनी नहीं है, इससे ज्यादा थक जाते हैं, और थोड़ा सा बॉडी को फॉरवर्ड जो है वो झुकाना होता है। अच्छा, और जो है उसके बाद टिप नंबर 5 मैंने आपके साथ शेयर की, जब आपने स्प्रिंट मारनी है, फुल स्पीड में भागना है, तो उस वक्त अपने हाथों को कोशिश, पांव आपके बस में नहीं होते, उस वक्त आपके हाथों जो है हाथ आपके बस में होते हैं। अच्छा, टिप नंबर 5, जब आपके लास्ट 300 मीटर होते हैं, जब आपने स्प्रिंट लगानी होती है, उस वक्त आपने अपने हाथों को तेज तेज चलाना है। जितने तेज तेज आप हाथ चलाएंगे उतने तेज आपके पांव चलेंगे। उसके बाद टिप नंबर 6 ये है कि पहले से तैयारी करके जाएं और डेली बेसिस पे कोशिश करें, 10 दिन 15 दिन, यानी आपके अंदर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि आप एक अच्छे अफसर बन सकते हैं, आर्म फोर्सेज में सिलेक्ट हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जब आपने वहां पे पहुंच जाना है रनिंग के लिए, तो उससे पहले आपने वार्म अप करना है, अपनी बॉडी को गर्म करना है, और थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेचिंग करनी है, अपनी बॉडी को खोलना है। नॉर्मली ये होता है कि वहां पे पहुंच के और जैसे वो स्टार्ट कहते हैं या गो कहते हैं, आप भागना शुरू हो जाते हैं, उससे 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट पहले अपनी बॉडी को वार्म अप कर लें। ये समीला भाई आपको सिखाएंगे कि छोटी मोटी टेक्निक से आप जो है अपनी बॉडी को किस तरह वार्म अप कर सकते हैं।
اچھا جب آپ کی جو رننگ ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, یعنی کہ یا لیٹ جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں یا پھر فوراً پانی پینا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط ہوتا ہے. جب آپ نے فنش کر لیا تو کوشش کریں 2 منٹ تک آپ بیٹھے نا, رننگ کر کے آئیں. آپ کی باڈی گرم ہوتی ہے تو آپ واک کر لیں, وہاں جو روم ہوتا ہے یا جو بھی فنش لائن ہوتی ہے وہاں پہ گھومیں. اچھا وہاں پہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے, جو ہے اس کے بعد رننگ کرنی ہے. جب آپ کی باڈی آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو جائے, یعنی کہ ایسے سمجھے 2 منٹ آپ جسٹ واک کرتے رہیں, کھڑے رہیں, گھومتے رہیں, اس کے بعد پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ آرام سے پانی پیئیں. لیکن آپ اگر رننگ میں رہ جائیں گے تو پھر آپ وہ جو ریٹن بھی کوالیفائی نہیں کر سکیں گے یا آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے کہ ریٹن ٹیسٹ میں بیٹھ سکیں. تو یہ 4 5 6 ٹپس تھی جو انٹرنیشنل ایتھلیٹس بھی فالو کرتے ہیں. یہ میں نے ایئر فورس میں سیکھی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیں. اگر یہ آپ کو ویڈیو یوزفل لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے. تھینک یو.